الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلاصۃ النحو کے 19ویں سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس میں اسماء ظروف کا یہ بیان ہے۔ سب سے پہلے اسماء ظروف کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ جو اسم وقت یا جگہ ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ تو جو بھی اسم وقت پر دلالت کرے گا یا جگہ پر دلالت کرے گا اسے بھی اسم ظرف کہیں گے، اور جس اسم کے ذریعے سے وقت یا جگہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس کو بھی اسم ظرف کہیں گے، کیونکہ یہاں اسماء ظروف میں کچھ کلمات ایسے آئیں گے کہ جو استفہام میں بھی گزرے ہیں، اور وہاں پر استفہام کا معنی دیتے تو یہاں پر بھی استفہام کا معنی دیں گے، لیکن اگر ان اسماء استفہام کے ساتھ آپ وقت یا جگہ کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ بھی اسم ظرف کہلائیں گے۔ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ اسم ظرف کی تقسیم وقت یا جگہ ظاہر کرنے کے لحاظ سے اسم ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ پیچھے انہوں نے کہا جگہ یا وقت پر دلالت کریں گے، اب جگہ پر دلالت کریں گے تو ظرف مکان ہوں گے، اور اگر زمانے پر دلالت وقت پر دلالت کریں گے تو ظرف زمان ہوں گے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ جو اسم ظرف وقت ظاہر کرے اسے ظرف زمان کہتے ہیں، جیسے متا اور بعدو۔ بعدو کا لفظ جو ہے یہ زمانے پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، اصل وجہ اس کی زمانے کے لیے ہے، یعنی بعد میں زمانے میں جب بعد آتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے بعدو۔ اور متا جو ہے یہ سوال کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کب، ٹھیک ہے، یعنی کسی زمانے کے بارے میں کہ یہ مثال کے طور پر میں کہوں کہ متا تذهب، آپ کب جائیں گے، تو یہ متا کے ذریعے سے میں نے اس کے جانے کے بارے میں سوال کیا، اس جانے کے زمانے کے بارے میں سوال کیا۔ اور اسی طرح سے اس میں ظرف جگہ پر دلالت کرنے کے لیے ہو تو اسے ظرف مکان کہتے ہیں، جیسے اینا اور تحتو۔ تحتو جو ہے یہ جگہ کے لیے آتا ہے، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ان کے لیے جو اسماء استعمال ہوتے ہیں جن کو اسماء ستہ جہات کہتے ہیں، تو ان میں تحتو بھی آتا ہے۔ تحتو کا مطلب نیچے۔ آئینہ جو ہے یہ جگہ پر سوال کے لیے آتا ہے، آئینہ کا معنی ہوتا ہے کہاں، تو آئینہ تذهب، آپ کہاں جائیں گے، تو جواب میں کسی جگہ کا نام آئے گا، جواب میں وقت نہیں آئے گا، جیسے متا کے مقابلے میں وقت آیا تھا۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اسم ظرف کی تقسیم مورب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے اسم ظرف کی دو قسمیں ہیں، مورب اور مبنی، یعنی اسم ظرف کچھ مورب بھی ہوتے ہیں کچھ مبنی بھی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس اسم ظرف کا آخر بدلتا رہتا ہے اسے مورب کہتے ہیں، جیسے لیل مدینہ، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، اور لیل رات کو کہتے ہیں۔ اب یہ اسماء موربہ ہیں، مورب کلمات ہیں، اور ان کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے۔ مورب کی تفصیل پیچھے اسباق میں گزر چکی ہے۔ جس اسم ظرف کا آخر تبدیل نہیں ہوتا اسے مبنی کہتے ہیں، جیسے متا اور اینا۔ اب یہ اسماء ظروف ہیں، تو لہٰذا یہ اسماء غیر متمکنہ میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مبنی کی اقسام آپ نے پڑھی تھی نا، مبنی الاصل اور اس میں غیر متمکن۔ تو اس میں غیر متمکن وہ تھے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوں، تو یہ بھی مشابہ مبنی الاصل میں جائیں گے، اور اس وجہ سے یہ اسماء ظروف مبنی ہوں گے، اور اس میں غیر متمکن کے طور پر اس کی قسم اس میں غیر متمکن۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ظروف مبنیہ، اچھا ظروف مبنیہ چند ایک ہیں، جبکہ جو مورب ہیں وہ تو دنیا میں کوئی بھی جگہ کا نام ہو، مثال کے طور پر کسی شہر کا نام ہے، کسی ملک کا نام ہے، کسی محلے کا نام ہے، کسی گلی کا نام ہے، سارے کے سارے جو ہوں گے وہ اس میں ظرف ہوں گے، مکان پر دلالت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے زمانے پر دلالت کرنے کے لیے دنیا کی کوئی سی بھی تاریخ ہے اور دن ہے، دن رات، پھر مہینے ہیں، سال ہیں، یہ سب کے سب ظروف کہلائیں گے۔ تو وہ تو بہت سارے ہیں۔ رہا یہ کہ اسماء ظروف مبنیہ تو وہ چند ایک ہیں، تو ان کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ظروف مبنیہ درج ذیل ہیں، جیسے اذ کا معنی ہوتا ہے جب، اذ اکرمت خالدن، جب میں نے خالد کی عزت کی۔ منذ یہ مدت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی سے ہوتا ہے جیسے ما رأیتہ مذ امسی، میں نے اسے کل سے نہیں دیکھا۔ منذ اس کا معنی بھی سے ہوتا ہے جیسے ما رأیتہ منذ سنۃ، میں نے اسے ایک سال سے نہیں دیکھا۔ مذ اور منذ میں فرق کیا ہوتا ہے انشاءاللہ میاں تعمیل کے اندر آپ اس کو سمجھیں گے۔ لدا کا معنی ہوتا ہے پاس، لدا اور اندہ دونوں کا معنی پاس ہوتا ہے، لدا لدن اور اندہ تینوں کا معنی پاس ہوتا ہے۔ اچھا، اب ان میں بھی فرق ہے۔
لدا اگر آپ کے پاس موجود ہے چیز فی الوقت موجود ہے تو اس وقت آپ لدا استعمال کریں گے، اور اندہ جو ہے یہ عام ہے، آپ کے پاس چیز فی الوقت موجود ہے بھلے نہیں موجود ہے، دونوں صورتوں میں آپ اندہ بول سکتے ہیں۔ جیسے القلم لدا زیدن، قلم زید کے پاس ہے، اگر زید کی جیب میں موجود ہے قلم اس کے ہاتھ میں موجود ہے، اس کے پاس موجود ہے، تو اس وقت آپ لدا زیدن کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر زید کے گھر پہ موجود ہے قلم تو اس صورت میں آپ لدا زیدن نہیں کہہ سکتے، اس صورت میں آپ اندہ زیدن کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ لدن، لدن کا معنی بھی پاس ہوتا ہے، القلم لدن کا، قلم تمہارے پاس ہے۔ امسی، امسی گزشتہ کل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم یسٹرڈے انگلش میں استعمال کرتے ہیں، جیسے جئت امسی، میں کل گزشتہ کل آیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، قطو، قطو جو ہے یہ زمانہ ماضی میں استغراق کے لیے آتا ہے، زمانہ ماضی میں نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، استغراق کے لیے نہیں۔ جیسے لم اراہو قطو، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، یعنی زمانہ ماضی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اور اعودو بھی قطو کی طرح استعمال ہوتا ہے، معنی اس کا یہی ہوتا ہے، لیکن یہ مستقبل میں نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے لا اراہو قطو، میں اسے کبھی نہیں دیکھوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ مستقبل کے لیے ہے اعودو، اور قطو جو ہے یہ ماضی کے لیے ہے۔ اچھا، یہ قطو اور ہوتا ہے اور قط اور ہوتا ہے، جیسے آپ پڑھتے رہتے ہیں نا فقط، فا جو ہے وہ جزائیہ، اور قط وہ اس میں فعل ہے معنی امر، وہ یہ والا نہیں ہے، یہ قطو اور ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ایانہ، ایانہ کا معنی بھی کب ہوتا ہے اور متا کا معنی بھی کب ہوتا ہے، دونوں کا معنی کب ہوتا ہے، لیکن ایان کے ذریعے سے کسی بڑی بات کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے ابھی آگے دیکھ رہے ہیں نا، ایان الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی، اب قیامت ایک بہت بڑی بات ہے، تو اس کے سوال کے لیے ایان کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح سے کسی جنگ وغیرہ کے بارے میں سوال کرے کہ جنگ کب ہوگی، تو اس کے لیے بھی ایان کا لفظ استعمال کیا جائے گا، اور چھوٹی موٹی باتیں جیسے عام نارمل ہوتی ہیں تو ان کے سوال کے لیے متا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اذا، اذا بھی جب کا معنی دیتا ہے، جیسے کل اذا جعت، کھا جب تو بھوکا ہو، کل، کل کا معنی کھا، اور اذا جب جعت، یہ جو سے ہے، جو بھوک کو کہتے ہیں، جو ہوتا ہے جب تو بھوکا ہو۔ کیفا کا معنی کیسا، اور کیفا زید، زید کیسا ہے، یہ حالت کے دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، حالت معلوم کرنے کے لیے، حالت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے، تو حال بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ظرف ہوتا ہے۔ متا، متا کا معنی کب، جیسے متا ذہاب، کب جانا ہوگا۔ اینا، اینا جگہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اینا کا معنی کہاں، جیسے اینا خالد، خالد کہاں ہے۔ انا، انا کا معنی کہاں یہاں لکھا ہوا ہے، انا مالکن، بادشاہ کہاں ہے، لیکن انا دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، انا کیفا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور انا اینا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب انا مالکن، بادشاہ کہاں ہے، انا مالکن، بادشاہ کیسا ہے، دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ حیثو، حیثو کا معنی جہاں ہوتا ہے، یہ بھی زمانے پر دلالت کرتا ہے، جگہ پر دلالت کرتا ہے، جیسے اجلس حیث المنظر الجمیل، بیٹھ جہاں منظر خوبصورت ہو، نظارہ خوبصورت ہو۔ ظروف مربع کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں ظروف مربع کئی ہیں، لیکن ان میں سے قبل، بعد، تحت، فوق وغیرہ جو ہیں، اگر مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو تو یہ مبنی ہوں گے، اور اگر یہ مضاف نہ ہوں یا مضاف تو ہوں مگر ان کا مضاف الیہ بھی مذکور ہو تو یہ معرب ہوں گے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا سا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو ظروف ہیں یا معرب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مضاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر یہ مضاف ہوں تو پھر ان کا مضاف الیہ موجود ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر یہ مضاف ہی نہیں ہے تو اس صورت کے اندر تو عامل کے مطابق ان کا اعراب آگا، یہ معرب ہوں گے۔ اگر مضاف ہیں اور اس کا مضاف الیہ موجود ہے تب بھی اس کا یہی حال ہوگا کہ یہ عامل کے مطابق ان کا اعراب آئے گا۔ اگر مضاف ہیں لیکن مضاف الیہ محذوف ہے، پتہ ہے متکلم کے ذہن میں موجود ہے، منوی ہے، نیت میں ہے، تو اس صورت کے اندر یہ مبنی بر دم ہوتے ہیں۔ تو یہی بات انہوں نے یہاں پر کی ہے، کہتے ہیں کہ اگر مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو، یعنی مضاف و مضاف الیہ لفظ و مذکور نہ ہو تو یہ مبنی ہوں گے، جیسے زید فوق، زید اوپر ہے، اور اگر یہ مضاف نہ ہوں یا مضاف تو ہوں مگر ان کا مضاف الیہ بھی مذکور ہو تو یہ معرب ہوں گے، جیسے جی تو قبلا، اب اس کا تو مضاف الیہ ہی نہیں ہے، اور جی تو قبل خالدین، میں خالد سے پہلے آیا، اس میں خالدین جو ہے یہ قبلہ کا مضاف الیہ ہے وہ موجود ہے، تو یہ حالت نصبی میں ہے۔ اچھا، اور قبلو کا معنی ہوتا ہے پہلے، اور بعدو کا معنی بعد میں، تحتو کا معنی ہوتا ہے نیچے، اور فوقو کا معنی ہوتا ہے اوپر۔ اچھا،
قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں لا غیرو اور لیسا غیرو مبنی علی الضم ہوتے ہیں، جیسے جاء خالد لا غیرو یا جاء خالد لیسا غیرو، ٹھیک ہے، یعنی خالد آیا اور کوئی نہیں، یا خالد آیا، دونوں کا معنی یہی ہے اور کوئی نہیں، یعنی لا اور لیسا کا دونوں کا معنی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اسی طرح اگر حسبو بھی جبکہ ان دونوں کے معنی میں ہو تو اس وقت بھی وہ بھی مبنی ہوتا ہے، یعنی حسبو کا لفظ لا غیرو یا لیسا غیرو کے معنی میں ہو تو اس صورت میں یہ بھی مبنی ہوتا ہے، جیسے جاء بکر فحسبو، بکر آیا بس، یعنی بکر آنے کے بعد اور کوئی نہیں آیا، تو یہ بس یعنی فقط بکر آیا، تو یہاں پہ یہ لا غیرو کے معنی میں ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی مبنی علی الضم ہوگا۔ اچھا، دوسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو اس میں ظرف مورب کسی جملے کی طرف یا از کی طرف مضاف ہو، اس میں ظرف ہو مورب لیکن کسی جملے کی طرف مضاف ہو جائے یا از کی طرف مضاف ہو جائے تو اسے مبنی الفتح پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر دونوں طرح سے آیا ہے، کبھی مبنی کے طور پر آیا ہے اور مبنی الفتح کے طور پر، اور کبھی جو ہے وہ عامل کے مطابق اس کا اعراب ہے۔ مثال دے رہے ہیں جیسے حاذ یوم یفوز المجتہد، حاذ یوم یفوز المجتہد، اور اسی طرح سے سوررت فی یوم اذ جئتنی اور سوررت فی یومی اذ جئتنی، یعنی فی داخل ہو رہا ہے یوم پہ تو یوم کے نیچے کسرہ بھی آ سکتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن، پہلی مثال کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، حاذ یوما، یہ وہ دن ہے یفوز المجتہد جس دن مجتہد محنت کرنے والا بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ سررت میں خوش کیا گیا، فی یوما اس دن اذ جئتنی جس دن تو میرے پاس آیا، جس دن تو میرے پاس آیا اس دن مجھے خوش کیا گیا، یعنی تیرے آنے سے میں خوش ہو گیا۔ نمبر 3 قاعدہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مثلو یا غیرو کے بعد ما ان یا انا ہو تو ان کو مبنی الفتح پڑھنا جائز ہے، یعنی مثلو یا غیرو ہیں اور ان کے بعد ما آ جائے یا ان آ جائے یا انا آ جائے تو اس صورت میں یہ مبنی الفتح پڑھنا جائز ہے۔ یہاں پر بھی جوازی قاعدہ ہے کہ مبنی الفتح پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ مثال قیامی مثل ما کمتا، یعنی میرا کھڑا ہونا ایسے ہی ہے جیسا تیرا کھڑا ہونا، تو یہاں پر ما ہے مثلا کے بعد تو یہ مبنی الفتح پڑھنا بھی جیسے، یعنی قیامی مثل ما کمتا بھی پڑھنا ٹھیک ہے، قیامی مثل ما کمتا پڑھنا ٹھیک ہے، قیامی مثل ان تقوم بھی پڑھنا ٹھیک ہے، قیامی مثل ان تقوم پڑھنا بھی ٹھیک ہے۔ دونوں کا ترجمہ قریب قریب ہے، یعنی میرا کھڑا ہونا تیرے کھڑے ہونے کی مثل ہے، میرا کھڑا ہونا تیرے کھڑے ہونے کی مثل ہے۔ پیچھے کمتا جو فعل ہے تو ماضی کا، لیکن اس پہ ما جو ہے مصدریہ داخل ہوا تو اس صورت میں مصدر کے معنی میں کر دیا، اور مصدر کے اندر زمانہ نہیں ہوتا، زمانہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے تقومہ جو فعل ہے یہ بھی مضارع ہے اور اس پر ان داخل ہوا تو اس کو مصدر کے معنی میں لے گا تو زمانہ نکل گیا، دونوں کا ترجمہ اور مطلب ایک ہی رہے گا۔ ھذا حق مثل ان تنطقوا، یہ حق ہے اسی طرح جس طرح تو نے کہا، ٹھیک ہے، تیرے کہنے کے مثل یہ چیز حق ہے۔ اب یہاں پر انا کا تنطقوا جو ہے یہ جملہ اسمیہ کو انا مصدر کے معنی میں کرتا ہے تو یہاں پر بھی مصدر والا ہی معنی ہوگا، تو مثلو انا کا اور مثل انا کا دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ ناطق ینطق مطلب بولنا ہوتا ہے، کلام کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا سبق اختتام کو پہنچا اور مشق انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں بنائیں گے ہم، اور کسی قسم کا کوئی سوال، کوئی بات پوچھنی ہو، کسی قسم کا کوئی مشورہ ہو تو آپ ڈسکرپشن میں موجود جو نمبر ہے واٹس ایپ کا اس پر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔